جو کچھ انہوں نے اختیار کر لیا کم از کم وہی کر لو، تو وہ بھی نہیں ہے. تو کوئی سیریسنس نہیں ہے اس حوالے سے. تو جب تک اصل نسخہ نہیں ملے گا بیمار کو، فرد ہو یا معاشرہ، تو اس کا علاج کیسے ہو؟ اس لیے قرآن پاک کی آیتیں واضح ہیں اور احادیث مبارکہ. اللہ تعالیٰ ایک کانٹیکٹ کو بار بار ہائی لائٹ فرماتا ہے کہ اس کانٹیکٹ کو زندہ کرو، اس کانٹیکٹ کو اپنے اندر زندہ کرو. کون سا کانٹیکٹ؟ کہ جو بے علم ہیں وہ علم والوں سے جڑیں، جو نہیں جانتے وہ جاننے والوں کے قریب ہو، جاننے والے نہ جاننے والوں کو سمجھائیں اور بتائیں. قرآن کی ایک اور آیت بڑی واضح فرمایا کہ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. کہ کیوں نہیں ابھارنے کے انداز میں کہا، اکسانے کے انداز میں کہا، ابھارنے کے انداز میں کہا، تحریک دلائے. فرمایا کیوں نہیں اٹھتے، کیوں نہیں نکلتے تم میں سے کچھ لوگ نکل کر کے وہ پھر دین میں سمجھ کیوں نہیں حاصل کرتے، شعور کیوں نہیں حاصل کرتے. پہلے تو دین ہی ہے نا، اس کے بعد پھر دین ہمارا دنیا کو اپنے دامن میں لے لیتا ہے. کوئی یہ نہ سمجھا کرے کہ دین کی بات ہوئی ہے تو اب دنیا کا علم جو ہے وہ کلعدم ہو گیا. دین سے مراد وہ دین ہے کہ جو دنیا کی تمام فوز و فلاح اور ترقی و کامیابی کو اپنے دامن میں لے لینا. تو پھر کیوں نہیں نکلتے تم؟ اللہ فرما رہا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ نکلے اور پھر تفقہ حاصل کرے، سمجھ بوجھ حاصل کرے، اور پھر اس کے بعد وہ لوٹ کر آئے اپنی قوم میں، اپنی برادری میں، اپنے لوگوں میں، اور ان کو پھر وہ سمجھائیں اور بتائیں تاکہ وہ بھی ان کے راستے پہ چلے. یہ ہے سوشل کانٹیکٹ. قرآن پاک نے یہ معاشرہ یہ دیا ہے. یہ معاشرہ جب تھا ہمارے پیچھے، ہماری تاریخ میں، ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات میں، ہمارے فاتحین کے اہداف میں، جب یہ معاشرہ تھا اس وقت بڑی زبردست مثالیں پیدا ہو رہی ہیں، بڑی. اب بس ان کے دن ہی منا سکتے ہیں. اب سفر میں، محرم میں اور ان مہینوں میں ان کے دن ہی منا سکتے ہیں. اب ہم نے وہ چیزیں پروڈیوس کرنا چھوڑ دیں. اب وہ لوگ ہم نے خود بنانا چھوڑ دیا. غنیمت ہے، دن مناتے مناتے کبھی دن پیدا بھی کر لیں گے. چلو دن مناتے مناتے کبھی دن بنا بھی لیں گے. آج بنا رہے ہیں کل بنا دیں گے. اسی سے امید ہے، یہی چراغ چلے گا تو روشنی ہوگی، سیدھی سی بات ہے. تو اس لیے آج دن منانا بھی ہے، خالی اس فائدہ نہیں. اگر آج اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد رکھا جا رہا ہے تو اس سے یقیناً ایک فیض کا دریا بہہ رہا ہے، اس سے ایک روشنی ہمارے قلب و نظر میں جا رہی ہے. اگر آج حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا جا رہا ہے تو اس سے ہمیں زندگی کی حقیقت سمجھنے میں آسانی مل رہی ہے. ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ انقلاب کیا ہوتا ہے. اگر آج حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو رہی ہے تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ انسانی اقدار کیا ہوتے ہیں، انسانی تمیز کیا ہوتی ہے، قرب الہی کا راستہ کیا ہے. اگر آج حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس سے ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے، سمجھنے اور بندے خدا کے تعلق کو کی معرفت حاصل کرنے کا سراغ ملتا ہے. ہمیں بہت کچھ ملتا ہے. ہمیں اس یاد کے ذریعے، ان دنوں کے ذریعے، ان ایام کے ذریعے سے اپنے اندر کے خلا کو بھرنے کا احساس ملتا ہے. ہمیں اگر اس بات کا بھی احساس ہو جاتا ہے کہ ہمارے اندر خلا ہے، ہمارے اندر کمی ہے، ہمارے اندر خامی ہے، تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے. اسی احساس کے جانے کا گلہ اقبال نے کیا تھا. یہ احساس جب گیا تھا تو اقبال نے بڑی بجا بات کی اور کہا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اس لیے کہ احساس زیاں کے بعد ہی پھر اس کا علاج و تدارک کا نمبر آتا ہے. تو ہمیں ان ہستیوں کو یاد کر کے یہ اندازہ ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ہمارے اندر کیا کمی خامی ہے اور ان لوگوں کے اندر کیا پوٹینشل تھا، ان میں کیا صلاحیت ہے. ہمیں اپنے کمزوریاں دور کرنے کا شعور پیدا ہوتا ہے. ہمیں اپنے عیب گننے
اور عیبوں کو شمار کرنے، اپنے نقائص اور اپنی خامیوں پہ نظر کرنے کا موقع ملتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے، موازنہ کرنے کا ہمیں میدان ہاتھ آ جاتا ہے کہ جو آج ہم دعوے دیکھ رہے ہیں، جو کھوکھلے ماڈل دیکھ رہے ہیں، اور جو بے مقصد کی مثالیں ہمارے سامنے کھڑی ہیں، اور جنہوں نے آج ہمارے معاشرے کو جادو کی طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، آج ان کی کیا حقیقت ہے؟ ان کھوکھلی مثالوں کی، ان بے مقصد ماڈلز کی اور ان کھوکھلے دعووں کی. اور جو اصل حق لوگ تھے، جو واقعی لوگ تھے، ادھر ناس و ناسن، جن کے لیے شاعر کہتا ہے کہ ادھر ناس و ناسن، جب لوگ ہوتے تھے